آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اسی طرح سے آپ اور یہ صحابہ جو تھے یہ اس امت کے پہلے طالب علم ہیں، یہ اس امت کے پہلے علماء ہیں. عالم بننے سے پہلے طالب علم بننا پڑتا ہے. یہ کون علماء ہیں؟ صحابہ کون سے عالم ہیں؟ یہ وہ عالم، اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن معاذ ابن جبل علماء کی ایک جماعت کے سردار ہوں گے. اور آپ نے تقسیم کی کہ آپ فلاں چیز اس سے پوچھو، قرأت ہے ابی ابن کعب ہے، فرائض کا علم فلاں سے لے لو، فلاں علم فلاں سے لے لو. تفسیر کے سلسلے میں آپ نے دعا کی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل ابن عباس کے لیے، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما اور اس کو تفسیر کا، تأویل کا، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. آپ نے صحابہ کو تربیت دی. یہ پہلے طلبۃ العلم تھے اس امت کے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو لیا اور یہ پہلے علماء بنے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ. علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے پیچھے دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ہیں. ڈالر، دینار اور درہم انبیاء اپنے پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں، مال و دولت نہیں چھوڑتے ہیں. انبیاء اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں. تو علماء واقعی کون ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے. وہ علم جو نبی نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، وہ علم نہیں جو ایک آدمی اپنے طور سے اختراع کر لے. ایک آدمی اپنے طور پر کچھ گھڑ لے اور اس کو علم کا نام دے دے، یہ بھی علم ہے. کوئی شعر شاعری کا علم گھڑ لے اور پھر سب کو شعر شاعری سکھانا شروع کرے اور کہے کہ لو یہ بھی علم ہے، تو کیا واقعی وہ علم ہوگا؟ انبیاء اپنے پیچھے، اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا، اور یہ شعر شاعری ہمارے نبی کی شان کے لائق بھی نہیں ہے. نبی کا علم کون سا ہے؟ کیونکہ شعر شاعری ایسی بھیانک چیز ہے، اچھا بھی شعر ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شعر کی تعریف بھی کی ہے وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، بعض اشعار حکمت والے ہوتے ہیں. لیکن شعر کیسے ہوتے ہیں؟ بھیانک بھی ہوتے ہیں. ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا ہو جنت میں جائے، ایسا بھی شعر ہو سکتا ہے. ایسے اشعار بھی ہو سکتے ہیں جن میں کفر و شرک ہو. ایسے اشعار بھی ہوتے ہیں جن میں بدعات و خرافات ہو، جس میں شریعت کا استہزاء ہو. تو جس چیز کو لوگوں نے علم کا، اس کو سمجھیے آپ، جو بات میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش آپ کیجیے کہ علم کے نام پر بہت ساری چیزیں عام ہو سکتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو علم مان لیا جاتا ہے، کوئی آدمی واقعی تحقیق کر کے اس کا انکار کرے تو اسی کو گمراہ کہا جانے لگتا ہے، اس کو جاہل کہا جانے لگتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے گہرائی کے ساتھ میں تو وہ علم کہلانے کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کیا ہے؟ علم اس کو کہا جائے گا جو انبیاء نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس آیت میں آپ غور کریں، اس میں آپ کو معلوم ہوگا واقعی علم کیا ہے. کبھی آپ نے اس پہ غور اس طرح سے بھی کیا ہے کہ علم کیا ہے؟ ذرا دیکھیں تو علم اس آیت میں بتایا گیا علم ہے کیا؟
اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے، ایمان والوں میں سے، مسلمانوں میں سے، انسانوں میں سے ان میں ایک رسول بھیجا. کوئی دوسری مخلوق نہیں کہ فرشتہ آ جائے یا جن آ جائے، انسان ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اب یہ رسول کرتے کیا ہیں؟ کیا علم دیتے ہیں؟ دیکھیے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول اللہ کی آیتیں جو اس پر نازل ہوتی ہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت آئی پڑھ کے سنا دی، لے لو یہ آیت، چھپاتے نہیں ہیں، آیتیں پڑھ کے سنا دیتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، تبلیغ کر دیتے ہیں، لوگوں پر اتمام حجت کے طور پر اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. بعد کے دور میں نئے کسی تصوف کے مربے کا نام تزکیہ نفس نہیں ہے. تزکیہ نفس کی شروعات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو وہ بھی نبی نے کیا ہے، آیات پڑھ کے سنائیں اور تزکیہ نفس کیا. اور علم دیا تو کون سا علم دیا؟ اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ رسول لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اچھا، معلوم ہوا کہ تعلیم دینا رسول کے ذمہ تھا. تو کیا تعلیم دیتے تھے؟ کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے ابن جریر الطبری نے اہل علم کے تابعین کے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ یہاں پر کتاب و حکمت سے مراد کیا ہے. مجاہد ہے یا قتادہ وغیرہ دوسروں کے اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں. کیا مراد ہے کتاب و حکمت سے؟ کہا کہ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے، کوئی اور کتاب نہیں. اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ بہت ساری کتابیں بعد میں پیدا ہو گئی. کون سی کتاب ہے؟ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور حکمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم سکھاتے تھے وہ کتاب و حکمت یعنی کتاب و قرآن و سنت کا علم تھا. یعلمہم الکتاب والحکمہ یعنی یعلمہم القرآن والسنہ. کیونکہ ہمارے پاس وقت اچھا ہے اس لیے میں تھوڑا سلو جا رہا ہوں تاکہ تفصیل سے آپ بات کو سمجھ سکیں. کتاب و حکمت کو سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع عالم وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ لوگوں کو سکھایا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ادھر ادھر کا کچھ بھی پڑھ کے سنا کے سکھائے لوگوں کو وہ واقعی وارث ہے. انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں. کون سا علم چھوڑتے ہیں؟ کیا سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ساری زندگی آپ کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہے، تو واقعی وہی عالم آپ کا وارث ہے جو کتاب و سنت ہی کی تعلیم دیتا ہو. پھر اس کا سلسلہ منقطع ہوگا نہیں، کیونکہ علماء قیامت تک آتے رہیں گے. تو واقعی وہی عالم اللہ کے نزدیک عالم ہے، حقیقی معنوں میں عالم کہلانے کے لائق ہے جو کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہو، اس کا وارث ہو. اگر وہ اس کا وارث نہیں ہے تو نہ وہ سچا متبع ہے نہ وہ سچا وارث ہے. اسی لیے ابن عبد البر نے اور اسی طرح سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں جامع بیان العلم ہو یا دوسری کتابیں ہوں یا ابن قیم کی کتاب ہے اعلام الموقعین یا دوسری اور بھی کتابیں ہیں، انہوں نے علماء نے یہ بات کہی اور ابن عبد البر کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ آدمی جو تقلید کرتا ہو اس پر عالم کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقلید ہوتی اس وجہ سے ہے کہ تحقیق نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. کیونکہ علم کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا علم ہے.
اور یہی تو دلیل ہے. اور کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سورج چاند ستارے. اب کیا شرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کہاں سے دلیل لائیں گے؟ دلیل ہے کیا؟ شعر شاعری دلیل ہے، قصے کہانی دلیل ہے، خواب دلیل ہے، میرا دل بولتا ہے یہ دلیل ہے، بیوی بچے بولتے ہیں سب کی ڈیمانڈ ہے یہ دلیل ہے، باپ دادا دلیل ہے، سماج دلیل ہے، میرا ملک قبیلہ کون دلیل ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کفر کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ دیکھیے، کیا نہیں ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی مان لو، اس کے رسول کی بات مان لو. نہیں فإن تولوا، اگر یہ نہیں مانتے ہیں، یعنی تولوا منہ موڑ کے پیٹھ پھیر کے چل دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے، آتے نہیں بلکہ جاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا ہے، اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ وہ کافر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دے. دلیل یہ ہے، ورنہ کسی اور کی بات نہ ماننے سے کافر ہوتا ہے. کوئی مولوی صاحب کچھ بول دیں اور کوئی آدمی اس کا انکار کر دے، کیا کافر ہو جائے گا؟ نہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کا اگر انکار کر دیتا ہے تو وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام کے دائرے ہی سے خارج ہوتا ہے. یہ حجت ہے اس پر حجت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا. حجت اسی کو تو کہتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. لہذا علماء کون ہیں؟ علماء وہ ہیں جو نبوی علم کے وارث ہوں.